بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نصرت مرزا ہوں. میں میرے پروگرام جہان سیاست کے ساتھ میں آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ دنیا بھر میں جو گفتگو ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ جیتنے پر. تو وہ ایک بڑا دلچسپ بات ہے. اور ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں اس میں ایمبیسڈر علی سرور نقوی بڑے سینئرس میں آئے ہیں ہمارے, اور بڑی ہمارے نیوکلیئر پروگرام میں بھی انہوں نے ہماری یعنی کہ ویانا میں سفیر تھے یہ, تو بڑی ہماری انہوں نے مدد بھی کی ہے. اور یہ تھنک ٹینک ہے ایک ان کا CISS, اس کے یہ سربراہ ہیں. اور دوسرے ہمارے ساتھ جو ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب ہیں جو انتہائی محترم شخصیت ہیں. ہم ان کو دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دیں اس پروگرام کا. جو اس وقت جو ہے جو ٹرمپ نے اب تک 292 سیٹیں جیت لی ہیں, ان کو 270 چاہیے تھی, لیکن انہوں نے 22 سیٹیں زیادہ لے لی ہیں. اور اس طرح سے اور انہوں نے ووٹروں کی تعداد بھی 8 کروڑ 19 لاکھ ووٹ لیے ہیں جو کہ پاپولر ووٹ کہلاتے ہیں. اور جبکہ ایک دفعہ ہیلری کلنٹن کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے, لیکن ان کے کیملا ہیرس کے بھی ووٹ جو ہیں وہ 7 کروڑ سے 7 کروڑ 70 لاکھ کے قریب اس کے بعد آئے ہیں. تو لیکن اس میں بھی ٹرمپ ایکسل کرتے ہیں. اب مسئلہ جو فیکٹرز کے ہم نے جو ایز اے ہمارا تھنک ٹینک جو ہمارا ہے اس نے جو ہمیں رپورٹ دی تھی اس کے مطابق, جو رابطہ فورم کا جو تھنک ٹینک ہے اس کے مطابق یہ ہوا ہے کہ جو فیکٹر بنے ہیں وہ یوں بنے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو وائٹ اسٹیٹ تھیں وہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ صاحب ہمارا آدمی اگر نہیں جیتے گا تو پھر یہ تو پہلی بات تو یہ کہ جینڈر مسئلہ تھا کہ جو کیملا جو تھی وہ عورت تھی. ابھی امریکہ اس پوزیشن میں نہیں آیا کہ کسی عورت کو سربراہ بنائے, کیونکہ وہاں پر بھی ابھی کنزرویٹیوز بہت ہیں, قدامت پسند لوگ بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ امریکہ گئے ہوں اور اب ان کے گاؤں کے دیہاتوں کا وزٹ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر قدامت پرستی ہم سے بھی اور توہم پرستی بھی ہم سے بھی بہت زیادہ ہے. ہم تو کیونکہ اسلام کے حوالے سے ہمارے بہت سی باتیں جب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن و سنت سے تو پھر ہماری تو وہ توہم پرستی میں سے ہوا نکل جاتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں نے بات کہا کہ وہ ان کی وائٹ ہاؤس کا تھا, یہ خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ ہار گئے تو پھر سول وار ہو جائے گی. تیسری اہم کردار یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے مشترکہ طور پر ان کو ووٹ دیا ہے, اور وہ انہوں نے شکریہ بھی کیا اپنی اسپیچ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں کا. خصوصاً مشیگن میں تو کمال کر دیا مسلمانوں نے. کیملا ہیرس کا کہ بھئی یہ انڈین آزاد ہے, اس کو تو کبھی آنے نہیں دینا, تو اس میں افریقی بھی مل گئے, عرب بھی مل گئے, دنیا بھر کے مسلمانوں نے یکجہتی کر لی اور وہ اس میں آ گئے. تیسرا جو بڑا فیکٹر آیا, چوتھا بڑا فیکٹر یہ آیا کہ جو غزہ کی جنگ تھی اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا, اور بہت سے جو عیسائی تھے اور جو سوئنگ اسٹیٹ تھیں جو 7 سوئنگ اسٹیٹ ہیں ان کے اندر بھی جو ہے ان میں انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلے گئے. اور یہ مجھے ہماری رپورٹ جو تھی 1 ہفتے پہلے کی تھی, 10 روز پہلے سے ہمیں رپورٹ مل گئی تھی. 1 ہفتے پہلے ہمیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ ٹرمپ ہی جیتے گا, کیونکہ وہ ہوا بالکل بدل چکی تھی. اس کے علاوہ جو بہت اہم بات کردار تھا وہ سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا. انہوں نے نیا کھیل کھیلا, اور وہ مس نے جو ہے وہ ہر یوٹیوبر کو جو اس کو 10 لاکھ 1 ملین جو ہے ڈالر دیے, جس پر کہ اب سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ کرتا ہے کہ میں جو یوٹیوب پہ دیتا ہوں تو میں دے دیتا ہوں, دے دیا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بحث یہ ہے پھر اس کے بعد میں ایک ٹروڈو جو ہے اپنا کینیڈا کا جو وزیر اعظم, اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا. ہندوؤں کے خلاف یہ کہا کہ جا کر اگر ہولی منانا ہے تو جا کر ہندوستان میں مناؤ. اور ہندوستان کا جو کردار ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر, جو ان کا ہندوتوا کا جو پروگرام ہے وہ دنیا بھر کے لیے خطرہ بن گیا ہے, انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا ہے, سارے مذاہب کے لیے خطرہ بن گیا ہے. تو اس کے وہ فیکٹر نے بھی کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب بات میں آپ سے کہہ کر پھر بعد میں گفتگو اپنے ایمبیسڈر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو فارن افیئر کا جو ان کا میگزین نکلتا ہے جو امریکہ سے, اس نے آج سے کوئی 1 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان میں جو ہے وہ 6 مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے آپس میں ڈیورنگ الیکشن کمپین. تو اب ایک بڑی عجیب بات ہے, اب دنیا بھر کا جو آیا ہے وہ سب نے مبارکباد دی ہے سوائے چین کے. چین نے تھوڑا سا یعنی جو بات کی ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کی ہے. اور پھر یہ جو وہاں پر جو شرح بے روزگاری ہے وہ 40% ہے,
تو اس میں یہ گھٹانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے انورڈ لوکنگ میں کرنا چاہتا ہوں, میں دنیا بھر میں جنگ نہیں چاہتا ہوں, میں یوکرین, اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یوکرین کی جنگ ممکن ہے ختم ہو جائے, ممکن ہے مشرق وسطیٰ کی جنگ بھی ہو جائے. اگرچہ میں سب سے پہلے مبارکباد دینے میں تو میں یہ نیتن یاہو تھے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ایک انورڈ لوکنگ آدمی ہے. وہ کہتا ہے میں اگر اسرائیل کی مدد بھی کروں گا تو پیسے لوں گا, پیسے دوں گا نہیں. تو اب میں ایمبیسڈر صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت سی باتیں کی اور وہ سب آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ الیکشن جس طرح ہوا ہے اور ٹرمپ کی پوزیشن اور ہیرس کی پوزیشن وہ سب آپ نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے کنٹینویشن میں بات کروں گا جو آپ نے باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں نصرت مرزا صاحب کہ یہ ایک بہت ہی اہم الیکشن تھا, کیونکہ امریکہ میں کسی پہلے سابق صدر کا واپس اقتدار میں آنا بہت کم ہے. یہ دوسری مثال ہے صرف امریکہ کے 200 سے زیادہ سال کی ہسٹری میں, تاریخ میں. تو ایک تو یہ. دوسرے بڑی انٹرسٹنگ بات اس الیکشن کی یہ ہے کہ جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں اور جتنی بھی پریڈکشنز تھیں وہ سب غلط ثابت ہوئی, کیونکہ عام یہ سب کا تاثر تھا کہ یہ نیک ٹو نیک کانٹے کا مقابلہ ہے. حالانکہ مقابلہ تو کیا, وہ تو ایسی لینڈ سلائیڈ ہے, ایسا سویپ ہے کہ ٹرمپ بالکل اس کو ہرا گیا. اور آپ نے خود ہی بتایا کہ 292 الیکٹرل ووٹس ہیں اور ان کے 226 یا کچھ ہیں. تو ظاہر ہے ٹرمپ کی کلیئر لیڈ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جی. تو ایک تو یہ, اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو بلیک ووٹ, کالوں کا ووٹ اور لاطینوز کا ووٹ, وہ ٹرمپ کے فیور میں بہت بڑے تعداد میں پڑ بلیک لائف میٹرز انہوں نے ووٹ دیا. بلیک لائف میٹرز وہ انہوں نے بھی ٹرمپ کو بہت ووٹ دیا ہے, اور لاٹینوز نے بہت ووٹ دیا. حالانکہ اس نے پورٹو ریکو کے بارے میں کچھ بہت ہی نازیبا بات کی تھی. تو یہ اچھا. اور پھر جو خواتین ہیں, وہ کاملا ہیرس نے خواتین کا ووٹ گین کرنے کے لیے ان کے ایشوز پہ بہت زور دیا تھا, لیکن اس میں بھی ٹرمپ کو خواتین کا ووٹ بھی کافی زیادہ ملا ہے. تو یہ سارے اپسیٹس, الیکٹرل اپسیٹس جس کو کہتے ہیں, یہ ہوا اور ٹرمپ اب آ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی کیا آگے پالیسیز ہوں گی. اگر الیکشن کے متعلق میں یہی کہوں گا. اچھا, میں آپ سے پالیسی کی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جب سے پہلے کہ میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے ساتھ میں کیسا رہے گا یہ معاملہ؟ اگر وہ انورڈ لوکنگ پالیسی بناتا ہے تو اٹ از گڈ فار اس, کیونکہ اگر وہ انورڈ لوکنگ پالیسی بناتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگاؤں گا اور چین کو جو تجارت کے معاملہ ہے وہ گھٹاؤں گا اور اپنے یہاں نوکری کو دوں گا زیادہ, کیونکہ 40% کی وہاں پر بے روزگاری ہے. تو امریکہ میں 40% بیکار, اور پھر وہ ان کے پاس کی لیبر بھی نہیں ہے, وہ ویسے میٹرک پاس قسم کے لوگ ہیں جو گورے ہیں. تو اب وہ اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے کارخانے بنا لیتا ہے تو بے روزگاری بہت زیادہ کم کر دے گا. آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ سے وہ کافی سختی کرنے والا ہے, جیسا کہ اس نے کہا ہے. وہ یہ سب سے بڑی بات کہ جو برآمد ہے چائنا سے اس کو وہ روکے گا, اور وہ امریکہ میں جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دے گا, اور چائنا کے اوپر اتنے زیادہ ٹیرفز لگائے گا کہ وہ اس کا سامان امریکہ میں نہیں آ سکے گا. نتیجتاً صنعتیں امریکہ کی پھر ریوائیو ہو جائیں گی, اور نتیجتاً پھر وہ ہوگا, امپلائمنٹ بڑھے گی. اچھا, یہ تو ایک بات ہوئی. دوسرے, آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے. پاکستان کا براہ راست امریکہ میں کوئی خاص ابھی ان کے ایڈمنسٹریشن میں پاکستان کے اوپر کوئی سوچ ایسی نہیں ہوگی. کیوں
اس لیے کہ پاکستان ایک ملک ہے بہت سے اور ملکوں کے ساتھ, اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت ڈومیسٹک پالیسی پہ زیادہ زور دے گا. ٹرمپ کا سارا فوکس جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیسیز ہے. نہیں, ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ہم پہ دباؤ نہیں ڈالے, بس ہم کافی ہم آزاد رہیں, بس بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے. وہ تو صحیح ہے کہ اس طرح اس کا کوئی دھیان نہیں آئے گا, اور یہ امریکہ اس وقت بھی اپنے معاملوں کو حل کرے گا. لیکن جب بھی ہمارے طرف جنوبی ایشیا کی طرف دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں وہی رویہ رکھے گا جو کہ پہلے تھا. وہ کیا کہ بھارت سے امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیفنس کوآپریشن بڑھ جائے گا, بعض لوگ. تو میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت سے اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہو گئی ہے, جو کہ پہلے نہیں تھی. اس وقت ہماری ڈیفنس کوآپریشن کے چانسز زیادہ تھے, اب نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں پتہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, دوسرے یہ کہ پاکستان کے اندرون ملک حالات میں مداخلت امریکہ نہیں کرے گا. تو جو یہاں پہ توقع ہے کہ ٹرمپ فوراً پاکستان میں کہے گا کہ یہ کرو وہ کرو, وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور پاکستان کے اندرون ملک جو معاملات ہیں وہ یہیں کی حکومت کو نمٹانا پڑے گا. اچھا جی, امبیسڈر صاحب آپ وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ٹرمپ میں ایک یہ خوبی بھی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہمارے پر تو بہت سارے الزامات لگاتے ہیں کہ صاحب یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی مداخلت کرتی ہے, لیکن امریکہ میں تو ڈیپ اسٹیٹ ہے جو بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی جیت نہیں سکتا ہے. اور بہت سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا انہوں نے, ماضی میں بھی ہیلری کو ہرایا, اور ایک الگور کو بھی ہرایا. تو اور وہ انجینئر بہت سارا کچھ ہوتا ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خیال میں, اور ساتھ ساتھ میں اس کا جو ذہن ہے ٹرمپ کا, وہ کافی تھوڑا بہت آزاد بھی ہے. وہ ان کے دباؤ میں کم آئے گا. کیمرا رائز تو ان کی یس وومن ہوتی. تو آپ فرمائیں کہ یہ جو یہ انہوں نے ڈر کے اس کو قبول کیا ہے, یا پھر یہ ان کی بھی پالیسی یہی ہے کہ ٹرمپ آ جائے تو اچھا ہوتا؟ جی, کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ سول وار نہ ہو جائے. جی فرمائیں. ہاں دیکھیں, بہت شکریہ. اور جو ڈیسیجن میکنگ ہوگی امریکہ میں, وہ دیٹ ریمینس وتھ, اس میں سی آئی اے ہوگی, پینٹاگن شامل ہوگی, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو گروپ ہوگا وہ شامل ہوگا, ملٹری ایف بی آئی کمپلیکس والے ہوگا. شامل ہوں گے, نیشنل انٹیلیجنس والے شامل ہوں ملٹری گے. کمپلیکس بھی یہ بڑا کردار ادا ڈیسیجن کرے گا. میکنگ, میں نے کہا ملٹری کمپلیکس بھی بڑا کردار ادا کرے گا. جی ہاں بالکل. دیکھیں, ڈیسیجن میکنگ میں ان کی انپٹ شامل ہوتی ہے. اگر آپ اوباماس وار کی کتاب دیکھ لیں تو ایک ڈیسیجن لینے کے لیے افغانستان میں ٹروپس کی ریڈکشن کرنی ہے, انکریز کرنا ہے, اس میں فار منتھس دے ڈسکس دی ایشو, اور اس میں تمام سے انپٹ لی گئی تھی. تو یقیناً یہ ایک طرفہ فیصلہ کوئی وہ ٹرمپ بھی نہیں کریں گے. تو ایک تو وہ فیکٹر ہے اس میں, وہ ہے. اور لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے, روایتی سیاست دان نہیں ہے, وہ ہارٹ کا ہے. وہ ڈفرینٹ پالیسیز کی انہوں نے بات کی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے سلوگنس ریز کیے تھے, امریکہ فرسٹ کی بات کی ہے, اور پھر کہتے ہیں لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین, جس طرح ہٹلر نے کسی زمانے میں کہا تھا. وائٹ سپرمیسی کی وہ بات کرتے ہیں. اور دیکھیں, جو امیگرینٹس کے بڑے سخت وہ خلاف ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کو میں یہاں سے باہر کر دیں گے جو انلیگلی جو امریکہ میں داخل ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس نے اپنی پالیسی بڑی واضح کی تھی چائنا کے اگینسٹ بھی, اور ویسٹ ایشیا میں نارتھ کوریا ہے تو وی کین ڈسکس ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جو ان کی پالیسیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ ریپبلکنز جو ہیں ڈیموکریٹس کے مقابلے میں تھوڑا سے ذرا ڈفرینٹ ان کی اپروچ ہے. اور جس طریقے سے جو انہوں نے پالیسیز اب ریسنٹلی دی ہیں, اسپیشلی جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, تو چائنا میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ ہم چائنا سے جو ان کے امپورٹس وہاں سے سامان آ رہا ہے تو اس پہ 60% میں ٹیرف لگاؤں گا. تو ایک بڑا یہ سیریس ڈیسیجن ہے. دوسرا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ میں ریووک کر دوں گا.
اور یہ ہے کہ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا باقی ممالک سے بھی جو سامان امریکہ آتا ہے اس میں 10% ٹیرف لگے گی. تو وہ اس طرح کی ایک سوچ ہے. پھر تو اس میں یہ ہے جب 10% کا جب بات کرتے ہیں تو پاکستان بھی اس میں شامل. ہماری لارجسٹ مارکیٹ جو ہے امریکہ ہے. ہمارے تمام جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں امریکہ جاتے ہیں. اگر 10% اس میں ٹیرف لگتا ہے تو ہمارے لیے بھی مسائل اس پہ ہوں گے. تو ایک چین کا ہے تو ان کی کوشش یہی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس سے ریپبلکنس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو پریونٹ کریں فرام گیننگ دیٹ اکنامک سپریورٹی. ایک تو وہ چیز ہے، ایک اس میں فوکس ہے. اور سیکنڈ یہ ہے دے وانٹ ٹو سٹاپ چائنا فرام چیلنجنگ امریکن ہیجمنی جو ہے پورے دنیا میں. سو یہ والے فیکٹرز ہیں جو چائنا اسپیسیفک ہیں جس پہ ان کا زور ہوگا. جہاں تک ہمارا انٹرسٹ کی بات ہے، جب ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان کی یقیناً جب پاکستان سوویت انویژن افغانستان میں، پاکستان واز دی نمبر 1 کنٹری امریکن یا ویسٹ کی جب کنسرن ہے. پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد میں ہم نے دیکھا، پھر جب طالبان سے بات چیت ہو رہی تھی اس میں پاکستان کا رول تھا، دوحہ ایکارڈ میں پاکستان کا رول تھا. امریکن ایگزٹ جب ہوا افغانستان سے، وی فیسیلیٹیٹڈ دی موو. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں ہے. تو انڈیا ہیز بیکم اے اسٹریٹجک ایلائی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ کبھی اس ریجن میں جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کی وجہ سے کبھی ختم ہو نہیں سکتی ہے. آپ دیکھیں وہ کتاب ڈینیل مارکی کی بک ہے، نو ایگزٹ فرام پاکستان. اس نے لکھا ہے کہ پاکستان وہ تو بڑی خطرناک کتاب ہے، بڑی خطرناک کتاب ہے. اس میں تو کہا فکس پاکستان. ہاں جی، امریکہ صدر نے کہا. تو اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کہ دیکھیں پاکستان کی ریجنل سٹیبلٹی کے لیے پاکستان اور انڈیا یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ایک کور ایشو ہے جموں اینڈ بغیر صاحب یہ کشمیر کا. بات اگر آپ کو یاد، بغیر صاحب آپ کی قدر کرامی تو ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا انڈیا سے، انڈیا اس کو ہری جھنڈی نہیں دکھا رہا ہے، لال جھنڈی دکھا رہا ہے. وہ ڈیلیور نہیں کرتا جو پاکستان ڈیلیور کر کے دیا اسے. اب وہ کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے، کبھی فرانس کی طرف بھاگتا ہے. تو امریکہ کو اس میں کافی بڑی ناراضگی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فلپین سے تعلقات اپنے زیادہ بڑھا رہا ہے. اس پہ بات کیجیے. جی ہاں دیکھیں ابھی جو وہ سمجھتے ہیں جو رول ان کو دیا تھا ٹو انڈرمائن چائنیز جو پریزنس ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ اس کو یہ تعلقات ان کو وہ اپنا آپ کو کنٹرول میں رکھے. لیکن سم ہم نے دیکھا ہے کہ مودی جو ہے وہ رشیا بھی وزٹ کرنے گئے، اس کے بعد یوکرین بھی گئے ہیں. پھر ان کا ٹلٹ انہوں نے دیکھا ٹوارڈ رشیا ہے. چائنا کے ساتھ بھی ریسنٹلی ان کے جو بارڈر ڈسپیوٹس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. $120 بلین کے امپورٹ جو ہیں بٹوین چائنا اور ٹریڈ ریلیشن سے بٹوین انڈیا اور چائنا ہے، تو وہ بھی فیکٹر ہے. پھر اوپر سے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی جہاں بات ہوتی ہے، جس طریقے سے انڈیا انوالو ہوا ہے اسیسینیشن ان دی فارن کنٹریز، جس میں کینیڈا میں ہوا ہے، اس کے بعد اسیسینیشن جو پلان بنا تھا. آپ کے جو کینیڈا کے وزیر اعظم نے تو آخری وقت میں جو پنچ جو باؤنسر پھینکا ہے، اس نے یہ کہہ کر کہ وہ بھی اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے امریکہ کے عوام کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ انڈیا کا کہ اگر وہ اگر ان کو ہولی منانی ہے تو جا کے انڈیا میں منائے، میرے ملک میں نہیں منائے. جی ہاں بالکل اسی طریقے سے. دیکھیں ابھی تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ انڈین انوالومنٹ ہے. ابھی تو ثبوت آ گئے ہیں کہ انڈیا کا بشنوئی گینگ اور امریکہ فل ساتھ دے رہا ہے اس کا، اور اس کا ٹروڈو کا امریکہ ساتھ دے رہا ہے. اس کی پش پناہی اس کو موجود ہے. وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ امریکہ کو رزلٹ نہیں دے رہا انڈیا. میں یہ بات ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ یہ 5 آئیز کنٹریز تو سارے متحد ہیں، ان کو پتہ ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے امریکن جو ہے وہ جہاں پہ انڈیا کو سمجھتے ہیں ایک اسٹریٹجک الائی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس طریقے سے جو صفا جسٹس کے پنوں پہ ایک اسیسینیشن پلاٹ ہوا اور وہ دیٹ واز انکورڈ، جس طرح ایک سٹنگ آپریشن کے تحت ہوا ہے.
تو دیکھیں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سیلیون, ہاں انہوں نے کہا تھا ریگارڈلیس آف دی کنٹری وی ول اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیفینڈ آور پرنسپلس. تو وہ انڈیا کے لیے میسج تھا, اس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ابھی ایک وہ والا فیکٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں بسائڈ چائنا کے آپ دیکھو بھائی اگینسٹ برگیڈ صاحب ایک بات میں آپ ایک سے بات بڑی کروں, مارکیٹ ہے. برگیڈ صاحب دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے پورے پاکستان کو اور اپنے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے اپنے اداروں کو, کہ ہمیں انڈیا کی یہ جو اسٹائل ہے گفتگو کا, جو انڈیا جس طرح کی گفتگو کرتا ہے ان کے امیر شاہ سے لے کر وہ کہ صاحب ہم آپ کو, اس سے ایک ہماری چوکی تو قبضہ ہوتی نہیں ہے, وہ ہم اور وہ پورا کشمیر اور گلگت بلتستان لینے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہمیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں, ایمبیسڈر صاحب سے بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, کہ یہ ہمارے حلقوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ہمیں انڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے یہ جو بکواس کرتا رہتا ہے روزانہ, اس کو بند کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی تاکہ ان کا دماغ درست کریں, یا ان کو بڑا اسٹرانگ میسیج دینا پڑے گا. جی جی آپ بالکل مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ پاکستان نے 5 ڈوزیر ابھی تک جمع کرا چکا ہے. جب انڈین ٹیررزم کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر 2009 میں پہلا ڈوزیر جمع کرایا گیا تھا اور سبسیکوئنٹلی 2022 میں لاسٹ ہے. اب پاکستان کے پاس وہ تمام ثبوت ہے. دیکھیں جب ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے سکھوں کو مارا کینیڈا میں, یو کے میں, ایلزویر, پاکستان کے اندر کشمیریوں کے اسیسینیشن میں بھی یہ انوالو ہیں, اور اس کے علاوہ سکھوں کے بھائی ہمارے یہاں میں پاکستان کے اندر جو بدماشی ہو رہی ہے بلوچستان میں, وہ یہی کرا رہے ہیں نا, فنڈنگ تو اس کے ذریعے ہو رہی ہے. جی تو پاکستان کے میرے خیال میں بنتی ہے کہ بھائی آپ کو میرا آپ سے جو جو درخواست ہے وہ دوسری ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ لابی کرنی پڑے گی کہ ہمارے اپنے جو ادارے ہیں وہ بہت مضبوط ادارے ہیں اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب میں ایمبیسڈر صاحب سے بات کر لیتا ہوں. ایمبیسڈر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی امریکہ, ان کا $43 ٹریلین کا تو ان کا قرضہ ہے, $1 ٹریلین کا ان کی سود ہے. اب یہ اسٹیٹ جو ڈیفیشٹ بھی ہے اور یہ جو قرض بھی ہے, یہ کیا ہوگا, اس کا کیا حل ہوگا؟ جی ہاں, یہ تو بالکل وہاں پہ اقتصادی مسائل بہت بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ ان کا حل میں تو نہیں سمجھتا کہ آئندہ 5-10 سال میں ہوگا. تو یہ جیسے امریکن قرض ڈیٹ اتنا زیادہ ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کا ڈیٹ 43 میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آن ریکارڈ کر رہا ہوں 43, اور $1 ٹریلین کا سود ہے. ہاں بالکل. اور پھر انمپلائمنٹ ہے, انفلیشن ہے, اور انڈسٹری کلوز ڈاؤن ہو رہی ہے. یعنی جو ان کی آٹو انڈسٹری ہے, گاڑیوں بنانے کی جو صنعتیں ہیں, وہ سب ریسیشن میں ہیں اور وہ پروفیٹیبل نہیں رہی ہیں, کیونکہ اب الیکٹرک وہیکلز کا زمانہ ہے. ابھی تک انہوں نے الیکٹرک وہیکلز پہ چائنا تو بنا چکا ہے. تو یہ اچھا اب بحث یہ نہیں ہے, ایک بات اور کر لیتے ہیں. اب ہماری ایک کتاب آ رہی ہے RFI کی طرف سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے پر, تو وہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا جو صدی تھی جو وہ تو برطانیہ کی تھی, جب امریکہ بھی ان کے قبضے میں تھا. پھر اور اس میں جو میکنائز ہوا, میکنائز جو تھی وہ جس میں آپ کے ریلوے روڈ بنا, جس میں پہیہ ایجاد ہوا, اور یہ سب کچھ جو بات ہے انڈسٹریلائزیشن ہوئی, یہ صدی برطانیہ کی تھی. اس کے بعد 2 صدی اور آئیں, ایک الیکٹریکل صدی کہتے ہیں اور دوسری انفارمیشن کی کہتے ہیں. اب یہ جو صدی ہے وہ صدی جو ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی ہے. اس میں امریکا کا, چائنا کا دعویٰ یہ ہے شیپنگ کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صدی ہوگی, جبکہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ نہیں, یہ ہم آخرکار میں صدی جیت لیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی زیادہ ہیں اور ہم اس پہ کام پہ لگا دیں. اب اس پہ فرمائیں یہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, اس کو وائنڈ اپ کر دیں, اور پھر میں یہی بات ان سے کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا پروگرام کو. جی تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ سب چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اب وہ طاقت نہیں رہی جو کہ پہلے تھی, اور ہمارا جو چین کے ساتھ جو
روایتی تعلقات ہمارے ہیں اور جو ہمارے اس سے کلوز ریلیشن شپ ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. اور امریکہ اگر اس میں بیچ میں اس کے اوپر ہمارے اوپر دباؤ ڈالتا بھی ہے تو امریکہ اگر چاہے بھی تو ہمیں کچھ خاص نہیں دے سکتا کیونکہ انڈیا کے ساتھ اس نے ایسی نہیں پارٹنرشپ کر بات رکھی ہے. اب دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ ہماری ڈپینڈنس جو اسلحہ کی ڈپینڈنس تھی وہ تو ہماری ختم ہوگی نا امریکہ کے ساتھ میں. ہم F-16 کے پرزے اپنے خود بناتے ہیں. F-17 تھنڈر ہم نے اپنا بلاک 3 بنا لیا ہے جو جدید ترین ہے اس وقت. تو وہ آپ چین کے تھرو لیا ہے. تو اب اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اب بحث یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک تو بات میں نے درخواست آپ سے یہ کی ہے کہ آپ بااثر آدمی ہیں، تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس کو بٹ آف مائنڈ دینا پڑے گا آپ کو انڈیا کو، تاکہ اس کے جو روز کی جو اکڑ ہے وہ ختم ہو. ورنہ تو ہمیں وہ کوئی دنیا کو تباہ کرنے کا کوئی کام خرابی کر دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے روک لیں. بھائی بابر 12,000 کی فوج کے ساتھ آیا تھا، وہ تلوار کی جنگ تھی، لیکن یہ کہ بھائی یہ تو قوت ایمانی کی ضرورت ہے نا، ہم ان کا انڈیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل دینا پڑے گا، لیکن وہ بھی طریقے سے. دیکھیے ہم اوپن ہاسٹیلٹی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک اس ہے کے بڑے مسائل اور ہو جائیں گے. بھائی، آپ لیکن یہ ہے کہ آپ کا ہمیں تو دماغ ہے نا. اپنے اسکلز اور اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھا کر ہم انڈیا کو کافی آسانی سے ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ٹیلنٹ ہے وہ انڈیا سے آگے ہے اور کم از کم ان سے کوئی کم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو موبیلائز کر کے ہم انڈیا کی جو ایک اپنی بقراتی ہے اور اپنی ایک آنا ہے اس کو ہمیں ڈینٹ کرنا چاہیے. اس کو جیسا کہ تو ہم نے اس کا پہلے بھی پروپیگنڈا کیا. ہونا چاہیے، دیکھیے کیونکہ ہم اس کے بغیر خطے میں ہمارا گزارا نہیں ہو اکیلے سکتا. ملک ہیں، تو اکیلے ملک ہیں جو کہ انڈیا کو چیلنج کرتا ہے. جی ہاں، اکیلا. باقی سارے ساؤتھ ایشیا کے ممالک جو ہیں انڈیا کو چیلنج نہیں کر پاتے ہیں. نہیں تو آپ یہ ہمیں نہیں، اس آپ چیز ان کو اگر فرض کر لیجئے کہ امریکہ کو انڈیا سے کام لینا ہوگا تو ہمارے ذریعے ہی لے سکتا ہے کہ ہم اس پر انڈیا پہ دباؤ بڑھائیں تو پھر وہ امریکہ کے قدموں میں جا گرے گا. تو اب وہ چین نے تو ان سے دوستی کر لی ہے کہ صاحب وہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ صاحب وہ جو ہم واپس چلے جائیں گے اور وہ 4 کلومیٹر کا بفر زون بنا لیں گے، وہاں پہ پیٹرولنگ کا ٹائمنگ مقرر کر لیں گے. تو یہ سب باتیں طے کر لی ہیں. تو ابھی عمل کب ہوگا؟ ابھی 4-5 سال لگیں گے. لیکن ہمارے پاس جو اسلحہ کا جو اس وقت ہم جو لیتے ہیں وہ تو ہم چائنا سے لیتے ہیں. ہم نے امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس ختم کر دی ہے. لیکن امریکہ کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑے گی، جیسا کہ بریگیڈ صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بعض اوقات تو ہمارے لیے کہتے ہیں کہ صاحب عذاب بن گئی ہے، لیکن بات عذاب نہیں ہے. آپ کو اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو، یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جناب محترم علی سرور نقوی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. جناب محترم بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. اور جو ہم ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے اس وقت بڑی دلچسپ ہے. اگر امریکہ انورڈ لوکنگ ہو جائے اور دنیا میں اپنی سپرمیسی اور جو میں نے ڈیزائن چھوڑ دے تو ایک اچھی بات ہوگی، دنیا بڑی جنگ سے بچ جائے گی. اور اس وقت جو روس اور چین مل کر جو کام کر رہے ہیں، اپنا جو کرنسی بھی لے کے آ رہے ہیں، سب مل کے آپس میں کام کر رہے ہیں، وہ سب اگر ہو جائے تو ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے جو کہ ہم پھر یہ نیٹو وغیرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیٹو سے تنگ ہے. ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے سارا پیسہ تو ہم لگاتے ہیں، نیٹو والے خام خواہ ایسی حرکت کرتے ہیں. تو نیٹو کی اگر ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو یوکرین کی وار ہے یہ اب ختم ہو جائے گی. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مشرق وسطیٰ کا غزہ والا بیلٹ جو ہے یہ بھی ٹھنڈا پڑے گا محض. اور لیکن ایران کے معاملے میں اس کی پالیسی جو ہے وہ بہت سخت میں ہونے جا رہی ہے. اس نے جو آدمی چنا ہے ایران کے لیے آلریڈی اس سے بات کرنی شروع کر دی. جو ان کا نمائندہ تھا ایران سے بات کرنے کا، اس کو شاید یہ لوگ اپنے فارن آفس میں لے کے آ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ ایران پر کتنی سختی کرتے ہیں اور ایران کیسے اس کا مقابلہ. ابھی تک تو ایران بڑی ہمت کے ساتھ میں اکیلا ملک ہے دنیا کا جو مقابلہ اس کا کر رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور اس لیے ہم آپ سے ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اگرچہ کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن ہم ابھی کسی دوسرے پروگرام میں بات کر لیں گے.
آپ سے اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.